بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للتقوى واليقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد صلى الله عليه وسلم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه ابتداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العلي العظيم. صلوات اللہ وسلم علی محمد وعلی خداوند متعال نے نعمتیں ہر انسان کو دے رکھی ہیں. ان نعمتوں میں ہمیں فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ان نعمتوں سے ہم کیسے فائدہ اٹھائیں. کئی مرتبہ شکران نعمت یہ ہے کہ اس نعمت کا صحیح استعمال کیا جائے، اور دولت کمانا مشکل کام ہے، لیکن اس سے زیادہ مشکل ہے بہت زیادہ دولت کمانا، بہت انسان کا رئیس ہو جانا، دولت مند ہو. اور اس سے بھی زیادہ مشکل ہے جب دولت مند ہو جانا تو اس کو دین پہ، اسلام پہ خرچ کرنا، حق پہ خرچ کرنا. لیکن جو سب سے زیادہ مشکل کام ہے وہ یہ ہے کہ خرچ کرتے ہوئے اپنے کسی بھی نظریے کا خیال نہ رکھنا کہ بھی یہ دولت یہاں خرچ ہونی چاہیے وہاں، بلکہ انسان جس پہ دولت خرچ کرے، جس مقصد کے لیے، سارے فیصلے اس پیسے کے خرچ ہونے میں اس پہ چھوڑ دے. تاریخ گواہ ہے کہ جناب خدیجہ الکبریٰ کے القاب میں سے لقب ہے ملیکۃ العرب، یعنی جناب خدیجہ جو ہیں وہ بہت دولت مند خاتون تھی. آپ کی تجارت تھی اپنی، اور بے انتہا ملازمین تھے، زمینیں تھیں مکے میں. اور جناب خدیجہ بنت خویلد جو ہیں وہ 4 نسلوں پہ دوبارہ مل جاتی ہیں جناب ختم مرتبت سے، یعنی ان کا شجرہ اور جناب ختم مرتبت کا جو شجرہ ہے وہ 4 نسلوں پہ جا کے مل جاتا ہے. حضرت عبد مناف. تو اگر آپ دیکھیں تو حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ایک بہت ہی محترم ہستی کا نام ہے، جن کی قربانیاں آج تک تمام مسلمان یاد کرتے ہیں اور انہیں محسنہ اسلام کہا جاتا ہے. اور ان کے اس لقب میں، محسنہ اسلام کے لقب میں اگر دیکھا جائے تو ایک راز مضمر ہے. اور اتنی دولت کمانے کے باوجود اگر دیکھا جائے تو وہ سب کچھ جناب ختم مرتبت پہ قربان کر دیتی ہیں کہ انہیں پہچان تھی، معرفت تھی رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور انہیں جیسے بشارت تھی کہ کوئی آخری نبی آنے والے ہیں، اس لیے کسی رشتے کو قبول نہیں کرتی تھی. اور اس زمانے میں بچیوں کی شادی جلدی کر دی جاتی تھی، لیکن جناب خدیجہ کوئی رشتہ قبول نہیں کرتی تھی. یہاں تک کہ آپ نے نام سنا، تذکرہ سنا کہ کوئی محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو سرزمین مکہ میں صادق و امین کے نام سے مشہور ہیں، اور ان کی رحمتوں کا ہر آدمی تذکرہ کرتا ہے کہ جہاں ہوں ان کے وجود بہت مقدس ہے. عرب ان سے فیصلے کرواتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ فیصلے کرواتے ہیں بلکہ تمام تر توجہات ہمیشہ
जनाब सरवर कायनात की तरफ रहती हैं, लोगों की अपनी अमानतों के हवाले से, और जिस तिजारत में हिस्सा लेते हैं उसमें बरकत होती है। तो बीबी के मुंशी का नाम मैसरा था। बीबी ने अपने मुंशी को मैसरा को बुलाया और कहा कि भी मैसरा, हमारी तरफ से इन्हें दावत दो कि ये हमारा माल तिजारत जो है वो शाम ले जाए, दमिश्क। तो अब दमिश्क में ले जाने के लिए जो है जनाब खदीजा कुबरा ने रसूल खुदा को दावत दी। मैसरा गए और जाके जनाब सरवर कायनात को दावत दी कि भी हजरत खदीजा जो है चाहती हैं कि आप उनका माल तिजारत वो शाम ले जाए। अब जब जनाब रिसालत माब को खबर मिली तो आपने कहा ठीक है, लेकिन हमारी कुछ शराइत हैं, मिलना चाहते थे आप जनाब खदीजा से। जनाब खदीजा कुबरा सलाम अलैहा ने कबूल फरमाया कि ठीक है, हमारी दावत है, वो तशरीफ लाएं। जनाब खत्म मरतबा तशरीफ ले गए, और जब तशरीफ ले गए तो उस वक्त जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब खदीजा कुबरा से शराइत रखी कि मैं माल तिजारत ले जाऊंगा, लेकिन माल तिजारत ले जाने में मेरी कुछ शराइत है। तो जनाब खदीजतुल कुबरा ने कहा कि हमें आपकी तमाम शराइत मंजूर है, यानी अभी शरीयत का नुज़ूल शुरू नहीं हुआ, लेकिन अभी से रसूल खुदा फरमा रहे हैं कि मेरे यहाँ कुछ हराम है, कुछ हलाल। तो आपने फौरन शराइत रखी। जनाब खदीजा ने शराइत को माना और तारीख तय हो गई। करार पाया कि इस तारीख को सब चले जाएंगे मक्के से दमिश्क की तरफ माल तिजारत लेके। और उस वक्त रसूल खुदा 24 बरस के थे। एक मर्तबा जनाब खदीजतुल कुबरा सलाम अलैहा ने अपने मुंशी मैसरा से कहा कि मैसरा, इनके साथ जाना और चंद बातों का ख्याल रखना। ये अगर कहें कि रुक जाओ तो रुक जाना, ये कहें चल दो तो चल देना, ये अगर कहें कि पड़ाव डालो तो पड़ाव डाल देना, ये कहें कि खेमे जो है वो जो से दोबारा उखाड़ के आगे चलो तो आगे चल देना। ये मेरा माल तिजारत खसारे में बेचे तुम खसारे में बेच देना, ये नफे में बेचे तुम नफे में बेच देना, और जैसा जैसा ये कहें वैसा वैसा करना। कहीं पे भी इन पे कोई सवाल ना करना, एतराज ना करना। अभी कुरान करीम की आयत नहीं आई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, ऐ ईमान वालों इताअत करो अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की। आयत के नुज़ूल से पहले जो इताअत करें और दूसरों को इताअत का हुक्म दें, उन्हें खदीजतुल कुबरा कहा जाता है। तो बीबी ने कहा कि भी मैसरा, जैसा ये कहें वैसा करो। ठीक है बीबी, आप क्या तवक्को कर रही हैं? कहा मैसरा, जो हमें अब तक बिशारत मिली है, जो हमने देखा या सुना, वो ये वही हैं कि जो किताबों में बशारत आई है कि आखिर में जो कुछ इनके पास तुम देखो मिनो अन मुझा के बयान कर, इनसे क्या क्या मोजज़ात सादिर होते हैं। नहीं, मफहूम ये है। एक मर्तबा सफर हुआ, वापस आए माल तिजारत के सफर से, और खत्म मरतबत ने जो शराइत रखी थी कि मिसाल के तौर पर मुनाफे का इतना हिस्सा मेरा होगा, ये चीजें और सब कुछ, तो जनाब खदीजा ने वापस आने के बाद कहा कि चाहें तो सारा माल तिजारत आप ही का आप रख लीजिए, जो मुनाफा है वो सब आपका। तो आपने फरमाया कि नहीं, जितना कहा था उससे ज्यादा नहीं लूंगा। मैं उनको अपने अल्फाज में पेश करूं तो यूं कहूंगा कि खत्म मरतबत ये समझा रहे हैं कि कहना मेरी सदाकत की अलामत था, करना मेरी अमानत की अलामत है। तो अब जनाब खत्म मरतबा तशरीफ ले गए। अब बीवी ने पूछा, मैसरा तुमने क्या देखा? तो उस वक्त मैसरा ने कहा कि बीबी, वाकई ये आदमी मजहरुल अजायब है। हमने ये देखा है कि आपके माल तिजारत में आपको आज तक कभी इतना फायदा नहीं हुआ जितना इनके जाने से हुआ। और बीबी, ये जब हम सफर कर रहे थे तो बुलंद कामत से बुलंद कामत आदमी जब इनके साथ खड़ा होता था तो सर से लेकर गर्दन तक छोटा नजर आता। इनके खालिक को यह मंजूर नहीं कि कोई इनसे ऊंचा नजर आए। फिर कहा कि बीबी, हमने ये देखा है कि जब हम सफर कर रहे थे तो बाज़ औक़ात कच्चे पे पाँव रखते थे, लेकिन पाँव के निशान नहीं बनते थे।
اور بعض اوقات چٹانوں پہ پاؤں رکھتے تھے اور نشان بنتے چلے جاتے. بیوی نے پوچھا میسرا اور کیا دیکھا؟ کبھی بھی ہم نے یہ دیکھا کہ جہاں سے یہ سفر کرتے ہیں تو درخت ان کے سامنے جھکنے لگتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں. میسرا اور کیا دیکھا؟ کبھی بھی ہم نے دیکھا کہ جب یہ سنگریزے ہاتھوں پہ اٹھاتے ہیں تو وہ سنگریزے تسبیح کرنے لگتے ہیں. میسرا اور کیا دیکھا؟ کبھی بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان کے جسم سے خاص خوشبو آتی اور 1 سے 2 دن تک جس جگہ سے گزرنے وہاں سے خوشبو آتی رہتی، جو کسی بھی عطر میں نہیں، کسی پھول میں ایسی خوشبو نہیں جیسی خوشبو ان کی جسم سے آتی. میسرا اور کیا دیکھا؟ کبھی بھی ان کی پیشانے سے ایک نور ہمیشہ نکلتا رہتا ہے. میسرا اور کیا دیکھا؟ کبھی بھی ہم نے یہ دیکھا کہ جب یہ سونے لگتے ہیں تو بالکل سیدھے سوتے ہیں، اور جب بدن ڈھانپ لیتے ہیں سیاہ چادر سے تو پورا بدن ڈھانپ لیتے ہیں. اس کے باوجود جب سب رات کی تاریکی میں سو رہے ہوتے تھے تو ہم سب کوئی بھی بتا سکتا تھا کہ محمد یہ سو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے؟ کہا میسرا کیسے بتاتے تھے؟ کہا بی بی یہ جب سو رہے ہوتے ہیں تو ان کے پورے بدن سے نور چھن چھن کے نکل رہا ہوتا ہے، حتیٰ ابا سے باہر محسوس ہوتا ہے کہ ہاں یہ کوئی نورانی مخلوق ہے. میسرا اور کیا دیکھا؟ کبھی بھی ان کی پشت پہ ایک نشان ہے جسے ہم لوگ مہر نبوت کہتے ہیں، اگر اس سے کپڑا ہٹ جائے تو آسمان سے جا کے نور مل جاتا ہے. میسرا اور کیا دیکھا؟ کبھی بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر کہیں راستے میں کنواں وغیرہ آتا اور پانی خشک ہوتا تھا اس کنویں میں تو یہ اپنا لعاب دہن ڈالتے تھے، اس میں پانی بھر جاتا تھا. اور اگر بیوی بعض اوقات کنویں میں پانی ہوتا تھا لیکن کھارا ہوتا تھا، پینے لائق نہیں ہوتا تھا، یہ اپنا لعاب دہن ڈالتے تھے تو کنویں کا پانی میٹھا ہو جاتا تھا. میسرا اور کیا دیکھا؟ کبھی بھی ہم نے دیکھا کہ مچھر مکھیاں کیڑے مکوڑے ہم پہ آ کے بیٹھتے ہیں لیکن انہیں اذیت نہیں کرتے. میسرا اور کیا دیکھا؟ یہ بار بار جناب خدیجہ کا پوچھنا بتا رہا ہے کہ جناب خدیجہ کو بھی فضائل ختم مرتبہ سننے کا شوق تھا. تو میسرا نے کہا کہ بی بی ہم نے دیکھا کہ ان کے بال نہیں بڑھتے اور ناخن نہیں بڑھتے. میسرا اور کیا دیکھا؟ کبھی بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر کوئی بیمار بھی ہو جائے تو یہ اسے اگر مس کر دیں، اپنا لعاب دہن لگا دیں تو وہ شفا پا جاتا ہے. ان کے بدن سے مسحوب پانی میں بھی شفا ہے. 24 معجزات جسد مطہر سے متعلق رسول خدا کے لکھے ہیں. جناب خدیجہ نے سنا، کہا کہ ٹھیک ہے میسرا جا سکتے ہو. جناب خدیجہ بہت پردہ بھی تھی. اتنے میں جناب نفیسہ خاتون کو بلایا جو آپ کی سہیلی تھی. کہا کہ اے نفیسہ جاؤ، جا کر کے ان کے چچا ابو طالب سے کہو کہ ہمارا رشتہ پیش کرو. جناب نفیسہ خاتون آئی. اب یہ کیوں جناب خدیجہ نے رشتہ بھیجا؟ میرا یہ عقیدہ ہے کہ جناب خدیجہ نے رشتہ اس لیے بھیجا اور انتظار نہیں کیا کہ میرا رشتہ رسول خدا بھیجیں کہ تاریخ میں کوئی یہ نہ لکھے کہ ارے محمد نے دولت دیکھی تھی تو رشتہ بھیج دی، تاکہ کوئی توہین نہ کر سکے، بلکہ جناب خدیجہ نے رشتہ بھیجا. اور جناب ابو طالب کے پاس آئی نفیسہ خاتون نے کہا کہ بھئی خدیجہ الکبریٰ السلام علیکم کا میں رشتہ لے کے آئی ہوں آپ کے بھتیجے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو جناب ابو طالب نے کہا کہ بھئی یہ اس امر کے مختار میرے بھتیجے نے کہیں اس امر کے مختار یعنی احمد مختار کو جناب ابو طالب ہی پہچان سکتے. تو کہا انہیں سے بات کی. حضرت نفیسہ خاتون نے جناب جب ختم مرتبت سے بات کی تو کہا کہ آپ میرے چچا سے بات کی تھی. کہا ان سے پہلے بات کر چکے ہوں. یعنی جناب ابو طالب عظمت رسالت سمجھا رہے ہیں اور جناب رسول خدا عظمت جناب ابو طالب سکھا رہے ہیں. جن سے رسالت مشورے لے انہیں ابو طالب ہے. ایک مرتبہ جناب ابو طالب سے جناب ختم مرتبت نے مشورہ لیا. کہا چچا جان آپ کو معلوم ہے کہ خدیجہ نے رشتہ بھیجا، آپ کا کیا مشورہ ہے؟ کہ بھتیجے میرا مشورہ تو یہی ہے آپ کے لیے کہ آپ یہ رشتہ قبول کر لیں اور یہ شادی کر لیں، کیونکہ جیسی صفات ہونی چاہیے آپ کی زوجہ میں وہ سب ہیں. خدیجہ کا شجرہ ہمارے شجرے سے مل جاتا ہے اور یہ بہت پاک دامن اور پردہ دار خاتون ہے اور ان سے ہی شادی آپ کو مناسب. کہا ٹھیک ہے ہماری طرف سے پیغام دے دیجیے کہ ہمیں رشتہ مت. عقد ہوا جناب خدیجہ الکبریٰ سلام علیہا کا جناب رسالت مآب سے. پیغمبر گئے عقد کے لیے. جناب ابو طالب نے عقد پڑھا اور عقد جناب رسالت مآب نے پڑھا. رسالت جناب رسالت مآب کا جناب ابو طالب نے پڑھا.
اگر آپ دیکھیں تو جناب امیر کا جناب رسول خدا نے پڑھا، امام حسن حسین علیہ السلام کے حضرت علی علیہ السلام نے پڑھے، اور سجاد کا امام حسن علیہ السلام نے پڑھا۔ اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو امام محمد تقی علیہ السلام سے جب مامون نے کہا اپنی بیٹی کے عقد کے لیے، تو کہا کہ میں آپ کا عقد پڑھ دیتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ نہیں، اگر میرے بابا یہاں پہ ہوتے، ان کی شہادت نہیں ہوتی، تو وہ میرا عقد پڑھتے، لیکن اب کیونکہ ان جیسا اور کوئی نہیں ہے تو اپنا عقد میں خود پڑھوں گا۔ آج تک جو ہم خطبہ نکاح پڑھتے ہیں وہ امام محمد تقی علیہ السلام، الحمدللہ قرار میں نعمت ولا الہ الا اللہ، یہ ایک خطبہ۔ اب آپ کو اندازہ ہوا کہ امام محمد تقی علیہ السلام نے کہا میرا عقد رسول خدا اگر میرے بابا ہوتے وہ پڑھتے، تو یعنی رسول خدا کا جو عقد پڑھنا ہے جناب ابو طالب، سوچیے ان کا مقام کیا ہو۔ تو اب ایک مرتبہ جناب خدیجہ الکبریٰ کا عقد ہوا، اور رسول خدا اپنی پوری زندگی صرف دو ہی چیزیں لینے گئے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابیں بھی، یعنی اللہ نے تمام انبیاء کو بلا کر کی کتابیں دی۔ جناب موسیٰ کو کوہ طور پہ بلایا، پھر کتاب دی۔ جناب عیسیٰ کو جبل سعیر پہ بلایا، کتاب دی۔ جناب داؤد کو بلا کر کے زبور عطا کی، حضرت ابراہیم اور دوسرے انبیاء جنہیں صحیفے عطا کیے انہیں بلا کے کہا کہ یہ میری کتاب ہے، یہ میرا صحیفہ ہے۔ لیکن رسول خدا کو کہیں نہیں بلایا، جہاں آپ تشریف لے گئے اللہ نے وہاں کتاب دی۔ آپ غار ہیرا میں تھے، کتاب وہاں آئی۔ آپ جناب خدیجہ کے گھر آئے، کتاب وہاں آئی۔ آپ جناب ابو طالب کے گھر گئے، کتاب وہاں آئی۔ آپ مدینے چلے گئے، کتاب وہاں آئی۔ آپ مسجد میں تھے، کتاب وہاں آئی۔ آپ جناب امیر کے گھر میں، جناب سیدہ کے گھر میں ہیں تو کتاب وہاں آئی۔ آپ جنگ میں ہیں، کتاب وہاں آئی۔ صلح کرنے گئے، کتاب وہاں آئی۔ سفر میں ہیں، کتاب وہاں آئی۔ حضر میں ہیں، کتاب وہاں آئی۔ جہاں آپ تشریف لے گئے اللہ کتاب بھیجتا رہا۔ لیکن دو چیزیں لینے کے لیے خود رسول خدا گئے، علی کو کعبے سے لینے گئے، جناب خدیجہ کو بیاہنے کے لیے ان کے گھر گئے۔ اور جناب خدیجہ سے پیغمبر اسلام 25 برس کے تھے۔ جناب خدیجہ کی جو ہے وہ عمر پہ اختلاف ہے، کچھ نے لکھا ہے وہ بھی 25 ہی برس کی تھی، کچھ نے لکھا ہے کہ نہیں وہ 28 برس کی تھی۔ بہرحال اب جناب خدیجہ سے متعلق بہرحال کچھ لوگوں نے جو ہے وہ تعصب بھی برتا ہے جناب خدیجہ سے بہت زیادہ۔ بنو امیہ کے جو درباری ملا تھے انہوں نے کوشش یہ کی کہ جناب خدیجہ کے مقام کو منزلت کو گرایا جائے، کیونکہ وہ جناب سیدہ کی کیونکہ والدہ ہیں، تو وہ بغض علی و فاطمہ میں بہت سے لوگوں نے بہت سی باتیں بنائیں گھڑیں کہ وہ بوڑھی تھیں، زیادہ خوبصورت نہیں تھی، استغفر اللہ ہوئے، اور 3 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی، ان کے پہلے سے بچی۔ یہ سب اگر آپ دیکھیں تو ائمہ علیہ السلام کی جو مائیں ہیں جو سب سے پاک دامن تھیں، اللہ نے ان کا انتخاب کیا ائمہ کی ماں بننے کے، اور وہ بھی وہ جنہوں نے جناب فاطمہ کی ماں بننا ہو، سوچیے اس بیوی کا پاک دامنی، ان کا مقام کیا ہو۔ جناب خدیجہ الکبریٰ کے اگر آپ دیکھیں تو ان کی عظمت اور ان کا مقام، یہ جب اسلام کا رسول خدا نے اعلان کیا تو جناب خدیجہ نے ساری دولت قربان کی۔ 3 سے 4 مراحل ہیں۔ ایک ہے کسی بھی آدمی کی جو مادی وسائل ہوتے ہیں جیسے دولت ہے اس میں مدد کرنا، وہ جناب خدیجہ نے کی۔ سرداری جناب ابو طالب نے اپنے قربان کی۔ فکری لحاظ سے جناب امیر علیہ السلام نے ختم مرتبت کو سارا وقت دیا اور ان کے ان نظریات کو لوگوں تک پہنچایا، آگے بڑھایا۔ جناب خدیجہ نے ساری اپنی دولت قربان کر دی، مسلمانوں میں بانٹی، ان کی ہجرت پہ جو خرچے آئے، تو پھر ان کے گھروں پہ ان کے قرضے اتارے، جو مقروض تھے، جو خرید کے آزاد کی، جو غلام تھے مسلمان انہیں آزاد کیا، تو بے انتہا دولت، لیکن ساری اسلام پہ خرچ ہوئی۔ اور آخری ایسا وقت تھا کہ جب جناب خدیجہ صرف اپنی پوشاک میں تھی۔ تو اب یہ سارے مراحل ہیں جناب خدیجہ الکبریٰ کی زندگی۔ مکے میں خود جناب ختم مرتبت کا فرمان ہے، اور یہ متعدد ہماری کتابوں میں موجود ہے، ظاہراً اہل سنت کی کتابوں میں ہیں یہ حدیث، کہ دنیا کی افضل ترین بیویاں 4 ہیں، اور پیغمبر نے فرمایا کہ آسیہ امرأۃ فرعون جناب موسیٰ کو پالا، مریم بنت عمران جناب عیسیٰ کی والدہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا، خدیجہ بنت خویلد یعنی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا خویلد کی بیٹی تھی، اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا پہ بے انتہا درود و سلام۔ اور بعض حدیث میں یہاں تک ہے کہ ان میں جو آخری ہیں وہ ان میں بھی افضل ہے،
ان چاروں میں بھی افضل. اب جناب خدیجہ ان کے مقام اور عظمت کے لیے یہی بہت کہ ان کے داماد امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، ان کی بے انتہا فضیلت، ان کا مقام، ان کی بے انتہا قربانیاں دین کی خاطر، کہ اس زمانے میں مسلمانوں کے جتنے بھی اخراجات تھے وہ جناب خدیجہ کبریٰ کے ذمہ تھے. اور ان تمام قربانیوں کے باوجود جناب خدیجہ اگر دیکھا جائے تو بے انتہا سختیوں سے گزری. شیبہ ابی طالب رسول خدا کا جس طرح سے عام سادہ زبان میں کہا جاتا ہے کسی کا حقہ پانی بند کر دینا، یہ انگریزی کا لفظ ہے بوائکاٹ کر دینا، جس کا ہم بائیکاٹ اردو میں کہتے ہیں، یعنی کسی کے ساتھ تمام مراسم لینا دینا مرنا جینا ختم کر دینا. تو عربوں نے رسول خدا کیا کہا کہ بھی ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں کہ ان سے کوئی بھی تجارت، کوئی کام، کوئی ملنا جلنا سب بند کر دیا جائے. تو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھ سے عربوں نے میرا جو ہے تحریم کر دیا ہر چیز کا میرے ساتھ، اور کہا کہ ان کو یہاں مکے سے نکال دیا جائے، شیبہ ابی طالب میں بھیج دیا. تو جن ہستیوں نے آپ کے لیے قربانیاں دی ان میں سر فہرست جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ، اور ساتھ آپ کے رہے کون؟ جناب فاطمہ بنت اسد، جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. یعنی آپ کے اپنے خاندان ہی کے لوگ آپ کے ساتھ گئے. جناب رسول خدا اور جناب خدیجہ جب ابو طالب سب ساتھ چلے گئے تو کہا بعد اتنے سخت وقت بھی تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، جو درختوں کے پتے وہ کھا لیا کرتے تھے. بے انتہا سختیاں، اور امیر غربت نہیں دیکھی تھی تو یہ سختیاں دیکھتے دیکھتے ان کی کھال اتنی باریک ہو گئی تھی. 2 سال 2 برس مسلسل غربت اور فاقوں کے اندر، مسلسل آج کھانا ملا کل نہیں ملا، پھر مل گیا ایک دن نہیں ملا ایک دن، ایسے یعنی بے انتہا فاقے رہے. تو فرمایا کہ اتنی کھال باریک ہو گئی تھی کہ اگر وہ پتا کھاتے تھے تو پیٹ میں نظر آتا تھا حضرت ابو طالب. اور دونوں ان سختیوں کی تاب نہ لاتے ہوئے انتقال کرتے. پہلے جناب ابو طالب سلام اللہ علیہ، اور پھر حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ. روایات مختلف ہیں لیکن 26 رجب کو جناب ابو طالب کی وصال ہوا، انتقال ہوا، اور وفات جناب خدیجہ 10 ماہ رمضان. ایک ہی سال میں دونوں محسن اسلام اس دنیا سے چلے. رسول اسلام کے 2 سب سے بڑے مدافع تھے، جو سب سے بڑے دفاع کرنے والی 2 ہستیاں، وہ حضرت ابو طالب اور جناب خدیجہ، اور دونوں کا ایک ہی سال میں انتقال ہوا. پیغمبر نے اس سال کو اپنی زندگی کا سب سے غم کا سال قرار دیا اور کہا عام الحزن، یہ میرے سال یہ غم کا سال. وہ افراد جو کہتے ہیں کہ غم نہ بناؤ، غم منانا بدعت ہے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے غم منانے سے متعلق کیا کہیے گا؟ جناب خدیجہ الکبریٰ نے اتنی قربانیاں دی. روایت میں ہے کہ جب مکے میں تھے رسول خدا تو آپ جب معراج پہ گئے واپس آئے تو صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ معراج پہ گئے تو آپ نے کیا دیکھا؟ کہا میں نے معراج میں اللہ نے خدیجۃ الکبریٰ کے لیے سلام بھیجا، اور جب میں جنت میں گیا تو میں نے خدیجہ کا محل دیکھا. جنت اللہ نے خاص محل بنایا، یعنی یہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں جنت میں وہ مقام دیا اور ان کے گھر میں فاطمہ جیسی بیٹی عطا کی. امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ
کتاب کوکب درری میں موجود ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسانات جو کیے، جو قربانیاں دی، جو نیکیاں جناب خدیجہ اور جناب ابو طالب کی، اس کے بدلے میں اللہ نے جناب ابو طالب کو علی ابن ابی طالب دیے۔ قیامت تک جب بھی لکھا جائے گا علی تو کہا لکھا ابن ابی طالب، ابو طالب کے بیٹے، ان کی قربانیوں کے بدلے میں۔ اور جناب خدیجہ کو بیٹی عطا کی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ سوائے احسان کے اور کچھ ہو سکتا ہے؟ تو اب اللہ نے پھر اگلی آیات میں ہے سورہ رحمان میں امام صادق فرماتے ہیں کہ مرج البحرین یلتقیان، دو سمندر ہیں جو ہمیشہ ساتھ ساتھ رہیں گے۔ تو کہا یہاں دو سمندروں سے مراد ہیں علی و فاطمہ، بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان میں ایک برزخ ہے تاکہ نہ یہ سمندر ختم ہو نہ وہ سمندر ختم ہو۔ تو اس برزخ کا نام ہے رسول خدا۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان دو سمندروں سے دو موتی حاصل ہوں گے، ایک سبز ہوگا دوسرا سرخ ہوگا۔ لؤلؤ والمرجان کہا کہ وہ جو سبز ہیں وہ حسن مجتبیٰ ہیں، جو سرخ ہیں وہ حسین ابن علی۔ تو اللہ نے جو جناب خدیجہ کبریٰ جناب ابو طالب کی قربانیوں کا انہیں صلہ دیا کہ لامحدود اللہ کے خزانے میں علی و فاطمہ سے زیادہ کوئی قیمتی نہیں تھا، اللہ نے جناب ابو طالب کو علی عطا کیے اور جناب خدیجہ کبریٰ کو فاطمہ عطا کی۔ اتنی قربانیوں کے بعد لیکن جناب خدیجہ جب اس دنیا سے جا رہی ہیں تو پوشاک میں وصیت کرتی ہیں، یا رسول اللہ مجھے میری پوشاک میں دفنا دیجیے گا، مجھے میری پوشاک میں دفنا دیجیے گا۔ فاطمہ اپنے بابا سے کہو مجھے میرے اسی لباس میں دفنا دیں، مجھے میرے اسی لباس میں دفنا دیں۔ یہ جناب خدیجہ الکبریٰ صلی اللہ علیہ نے وصیت کی۔ کیوں ایسی وصیت کی؟ کیونکہ جانتی تھیں کہ رسول خدا شیب ابی طالب سے باہر نہیں جا سکتے، پابندیاں ہیں، ایک محاصرہ ہے رسول خدا کا، ان پہ پابندیاں ہیں، پابندی لگا دی گئی ہے، باہر نہیں جا سکتے۔ تو کہا مجھے میرے لباس میں دفنا دیجیے گا۔ رسول خدا نے ایک مرتبہ کہا کہ اور کوئی وصیت کا؟ ہاں میرے بعد میری بیٹی کا خیال، خاص خیال رکھیے گا۔ میرا دل کہتا ہے جناب خدیجہ یہ رسول خدا کو وصیت نہیں کر رہی بلکہ سارے مسلمانوں کو وصیت کر رہی ہیں، او مسلمانوں میری بیٹی کو مت ستانا، مت ستانا میری بیٹی کو، میں نے بڑی زحمتوں سے پالا ہے۔ ایک مرتبہ ختمی مرتبت نے بڑی تعظیم سے جناب خدیجہ الکبریٰ کو جنت معلیٰ میں جنازہ اٹھایا، بڑی تعظیم سے دفنایا۔ جب جنازہ اٹھا، کاندھا دینے والے رسول خدا علی مرتضیٰ، بڑے بڑے مبارک بڑی بلند ہستیاں جناب خدیجہ کا جنازہ لے کے اٹھیں، لیکن جب جناب فاطمہ الزہرا رونے لگی، جناب فاطمہ بنت اسد نے پیار کیا اور کہا بیٹی ابھی میں بھی آپ کی ماں کی طرح سے ہوں۔ میں کہوں گا جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا سے، بی بی جب آپ کی والدہ دنیا سے اٹھیں تو آپ بہت روتی تھیں، لیکن آپ کے بابا آپ کو پیار کرتے تھے۔ اگر کسی بچے کا ماں یا باپ دنیا سے چلا جائے اسے پیار کیا جاتا ہے، کبھی شام غریبہ کی طرح سے بالوں میں ہاتھ ڈال کے تماچے نہیں مارے جاتے، کبھی دروازوں پہ آگ نہیں لگائی جاتی، خیمے جلائے نہیں جاتے، بچوں کو اسیر نہیں بنایا جاتا۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے بعد بڑا جناب خدیجہ کا بڑا شان و شوکت سے جناب ختم مرتبت نے ایک مرتبہ جناب خدیجہ کی تدفین ہوئی اور وصیتیں موجود تھیں۔ بس میں دو جملے کہوں گا، آخری دو جملے جناب فاطمہ الزہرا سے کہوں گا، بی بی آپ کی والدہ اٹھی، آپ کو جناب رسول خدا نے بھی پیار کیا، آپ کو جناب فاطمہ بنت اسد نے بھی، کسی نے آپ کو ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ لیکن بی بی ذرا آگے دیکھیں، آپ کی پوتی جناب سکینہ میدان کربلا میں جب بابا کا لاشا ایک مرتبہ میدان کربلا میں تپتی ریت پہ پڑا دیکھا تو جناب سکینہ نے رو کے بلایا، مجھے بتاؤ نجف کا راستہ کہاں ہے؟ جب تماچے لگے تو کہا چچا عباس، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، تجھے واسطہ اس مہینے کا، تجھے واسطہ جناب خدیجہ الکبریٰ کا، ان کی عظمتوں کا واسطہ۔
پروردگارا ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، اور ہم سب کو امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور دیکھنا نصیب فرما۔ پروردگارا دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش و طالبان کو غارت فرما، مؤمنین کی حفاظت فرما۔ پروردگارا ہم سب کو جہاں جہاں مومن بسے ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، اس وبا سے سب کو محفوظ رکھ، اور جو مومنین اس وبا میں دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ پروردگارا ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، پروردگار ہم سب کو خلوص نیت سے دین کی خدمت کی توفیق عنایت فرما۔